یہ وہ شخص ہے جب مومنین کی حکومت آئی اس نے امام کی بیعت نہیں کی. یہ وہ شخص ہے. ہمیں ہونا چاہیے عبداللہ ابن عمر نے نہ امام علی کی بیعت کی نہ امام حسن مجتبی کی بیعت کی، لیکن یزید کے ہاتھوں میں اس نے بیعت کی. مالک اشتر جو علی کا بہادر جنرل تھا، مولا سے کہا آپ مجھے حکم دیں، میں اس خلیفہ زادے کو پکڑ کر دونوں ہاتھوں کو باندھ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس مردانگی کو دیکھیں، اہل بیت ہمیں یہی سکھاتا ہے. پیغام کربلا یہ ہے مردانگی، کسی پر بیجا ظلم نہ ہو. وَإِلَّا امام علی علیہ السلام ایک حکم دیتے تو جس گھر کو اس کے باپ نے جلایا تھا اس کا بدلہ لے سکتے تھے. امام علی نے فرمایا مجھے اس شخص کی بیعت اس طریقے سے نہیں چاہیے. یہ شخص امام علی علیہ السلام کی حکومت میں حکومت کے خلاف کام کرتے رہے. امام حسن کی بیعت نہیں کی. اب یہ شخص مدینے میں امام کو نصیحت کر رہا ہے. صحابی رسول ہیں. صحابی رسول سے مراد وہ اصطلاحی تعریف کے مطابق جس نے رسول کو درک کیا ہو. امام حسین کے پاس آ کر نصیحت کرتا ہے کہ لوگ قتل ہو جائیں گے، آپ کے اصحاب قتل ہو جائیں گے. امام نے اسے نصیحت کی اور فرمایا کہ تم میری مدد کرو. یہاں تک کہ حضرت یحییٰ کا وہ واقعہ بھی اس کے سامنے بتاتا ہے کہ کس طرح ایک زناکار کے لیے حضرت یحییٰ کے سر کو قلم کر کے اس کے سامنے پیش کیا. سب کچھ بتانے کے بعد یہ خلیفہ زادہ آقازادہ کہتا ہے کہ میں رسول خدا کی ایک حدیث آپ کو نقل کرتا ہوں. کسے نقل کر رہا ہے؟ امام حسین سے نقل کر رہا ہے. امام حسین کو نقل کر رہا ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ اگر میرا حسین اگر ایک وقت نصرت کے لیے لوگوں کو بتا دے اور کوئی اس کی مدد نہ کرے، نصرت نہ کرے، تو قیامت کے دن تک وہ لعنت کے مستحق ہوں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے. یہ خود سنا رہا ہے امام حسین کو. جب یہ حدیث سنایا تو امام نے کہا تم مجھے حدیث بھی سنا رہے ہو اور میری مدد بھی نہیں کر رہے ہو. اب اس شخص کا کام دیکھیں. مدد اس نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں. یہ صالح نما شخص تھے، نہ صالح تھے نہ مصلح تھے. صالح اس لیے نہیں تھے کہ وقت کے امام کی اس نے بیعت نہیں کی. من ماتا ولم یعرف امام الزمانی مات میتۃ جاہلیہ. وقت کے امام علی مرتضیٰ کی بھی بیعت نہیں کی، حسن مجتبی کی بھی بیعت نہیں کی اس نے. لیکن آپ اس کا کام دیکھیں کہ امام حسین سے کہہ رہا ہے چونکہ میں صحابی ہوں، میں نے رسول خدا کے کلام مبارک سے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ رسول خدا آپ کے سینے کے ان چیزوں کو کھول کر یہاں سے چومتے تھے، یہاں تک کہ سینے ادھر کا بوسہ لیتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی دامن کو بلند کریں کہ تاکہ میں بھی آپ کے سینے کا بوسہ لوں. اس کی مرافقت دیکھیں. رسول سے حدیث نقل کر کے امام حسین کے سینے ادھر کا بوسہ لیتے ہیں، لیکن امام کی بیعت نہیں کرتے، لیکن یزید کی بیعت کرتے ہیں. لیکن امام نے بھی اس کو بھی بتا دیا تھا کہ کس قدر ذلیل ہوں گے، کس قدر رسوا ہوں گے. ایک مجلس میں ذکر ہوا کہ حجاج ابن یوسف ثقفی کا کہ جب حکومت آئی 20 سال 25 سال تقریباً کوفے میں، حجاج ابن یوسف ثقفی کے بارے میں صرف اتنا کافی ہے جب وہ اس دنیا سے واصل جہنم ہو رہا تھا تو اس کے زندان میں 70,000 مرد تھے اور 50,000 مرد تھے اور تقریباً 30,000 عورتیں تھیں. تاریخ اور مورخین نقل کرتے ہیں ان میں سے 16,000 مرد اور عورت ننگی جو ہے وہ زندانوں میں تھی اور وہ بھی آپس میں ایک ہی زندان میں ان کو رکھا گیا تھا. صرف آپ اس کی اس ظالم کی اس کو دیکھیں. عمر ابن عبدالعزیز کہتا ہے کہ تمام دنیا کے خبیث ترین افراد کو جمع کر لیں، ان کے ظلم اور ان کے جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور ہم اپنی طرف سے ایک خبیث شخص کو، ظالم شخص کو، خونخوار شخص کو
حجاج کو لاتا ہوں پھر بھی ہم جیت جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ بنی امیہ کے مظالم بھی اس میں شامل ہیں، پھر بھی کہتا ہے کہ دنیا کے خبیث ترین ظالم ترین افراد کو لائیں، ان کے سیاہ کارناموں کو سب کو ایک طرف رکھیں، اور حجاج ابن یوسف ثقفی کے جو سیاہ کارنامے ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، تب بھی بنو عباس جیت جائیں گے۔ اس شخص کے دور میں یہ آغا زادہ، یہ خلیفہ زادہ آتا ہے، مدینے میں آ کر یہ کہتا ہے کہ راتوں رات حجاج کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے رسول خدا کی وہ حدیث یاد آئی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ رات کو میری موت واقع ہو اور میں کسی امام کی معرفت اور کسی امام کی ہاتھوں پر بیعت نہ کی ہو اور میری موت واقع ہو جائے۔ اس کی ذلت کو دیکھیں، اس کی پستی کو دیکھیں، اس کی رسوائی کو آپ دیکھیں۔ کم از کم اپنے باپ کا جو نام تھا، جو ظاہری طور پر خلیفہ کہلاتا تھا، کم از کم اس کے حرمت کا خیال رکھتے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ وہی شخص ہے جس طرح کہا کہ امام برحق علی مرتضیٰ کی بیعت کے وقت اسے یہ حدیث یاد نہیں آئی، امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں اسے یہ حدیث یاد نہیں آئی، لیکن حجاج کے خوف سے، ڈر کی وجہ سے راتوں رات اس کے بسترے میں چلا جاتا ہے۔ اب اس شخص کو اس خونخوار کا کارنامہ بھی آپ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ خلیفہ زادہ، آغا زادہ، اس وقت جب آپ آئے ہیں تو میں تھکا ہوا ہوں، میں اپنے ہاتھ آپ کی طرف آگے نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنا پاؤں آگے کرتا ہوں۔ اس شخص کی رسوائی کو دیکھیں، ذلت کو دیکھیں کہ مولا امیر المومنین نے، مولا حسین ابن علی نے اسے نصرت کے لیے کہا تو نصرت نہیں کی، لیکن ذلیل ہو کر، خوار ہو کر حجاج جیسے ظالم کے پاؤں کا بوسہ لیتے ہیں۔ یہی پیغام عاشورہ تھا، یہی امام حسین نے پہلے بتایا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے تو کو سندور ہے۔ بس بنابراین